الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ البررة التقى اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ جل جلالہ وَأَمَّ نَوَالُ دی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گوربار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد انتہائی واجب و تعظیم علماء ذی احتشام بالخصوص برادر نسبت جناب حضرت علامہ مولانا محمد رمضان سے بلبار وزید شرف ہو اور دیگر عزیز طلبہ اور محتشم سامعین اجزاء عظیم الشان پروگرام جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑا کہ غلام دستگیر تھہیم صاحب اور عالم شیر تھہیم صاحب نے اور انہاں دے فرزندان جناب محترم المقام عزیزم قاری محمد حبیب صاحب اور جناب عزت مآب قاری محمد نصیب صاحب نے انتہائی توز کو احتشام عقیدت اور محبت دنال منعقد کیتا ہے دعا ہے اللہ جل مجدہ شرف و قبولیت عطا فرماوے اور شادی دے موقع ہوتے دینی پروگرام جرا سجائے نے اللہ تعالیٰ انہاں کو ہر وقت دین دی محبت اور شریعت مطہرت عمل دی توفیق رفیق عطا فرماوے اللہ تعالیٰ علاقے دے سارے مسلمانہ کو ان خیر خوشی دے موقع ہوتے تمام در لغویات واہیات اور غیر شرعی طور طریقہ تو بچ کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی شریعت مطہرہ اور آقا علیہ السلام دی عظمت ذکر کن توفیق رفیق عطا فرماوے محتشم سامعین آج دیس مادی دور دے اندر لوگاں نے مختلف چیزوں کو عزت دا معیار مقرر کیتا ہوئے بعض دے نزدیک کہ انسان معزز اس ٹائم ہوندے جلے انسان دا منصب عہدہ بڑا ہوئے نوکری بھی ہوئے وہ انسان معزز ہوندے بعض دی قریب بعض دن آکے سمجھ دے مطابق جرا جاگیردار ذمہ اور سردار ہوئے وہی معزز اور مکرم ہوئے بعض دا ذہن ہے کہ بینک بیلنس زیادہ ہوئے پیسہ بھی واہ واہ ہوئے وقت انسان شہ زیادہ سب تو مکرم ہوئے اللہ جل مجدود قرآن دو رجوع کرنے ہیں اللہ جل مجدود قرآن دیکھو کیا فرمے دے کیا عزت مال دولت پیسے اور رقبے دی وجہ ہوئے یا اس عزت دا سبب کوئی بئی چیز ہے اللہ جل مجدود نے سارے لوگوں کو ندا کر کے فرمایا یا ایوہ الناس اے سارے لوگوں اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ اساں تساں ساریاں کو ایک مرد اور ایک عورت دے وچوں پیدا کیتا ہے چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے شرقی ہے یا غربی ہے
عربی یا اجمی، امیر یا غریب، شاہ یا گداہ، حاکم یا محکوم، پیر یا مرید، استاذ یا شاگرد، سید یا غیر سید۔ اللہ جل مجد نے فرمایا سب تو سارے لوگاں کو من ذاکریوں و انسا، ایک مرد اور ایک عورت دے وچوں پیدا کیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، پیدا کرن تو بعد اسا تو قوم قبیلے بنائے، کہیں دا تعلق کہیں قوم دے نال، کہیں دا تعلق کہیں قبیلے دے نال۔ اے باری تعالیٰ کیا ایک قومہ بیس افتخار کہ میں فلاں برادری دا بندہ، میرا تعلق فلاں قوم دے نال ہے۔ اللہ جل مجدو نے ارشاد فرمایا ایک قوم اور قبیلے یہ فخر کرن واسطے نہیں، وڈائی کرن واسطے نہیں، تکبر اور غرور کرن واسطے نہیں۔ اے مالک و مولا ایک قوم قبیلے کیوں بنائے نہیں؟ اللہ جل مجدو نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا، اسا تو قوم قبیلے انگلو بنائے تاکہ تسا ایک بے کو سمجھ سکو، پہچان حاصل کر سکو کہ فلانا فلاں دا بیٹا ہے، فلاں برادری دے نال تعلق ہے۔ قوم دی محض اتنی حیثیت ہے کہ تسا قوم دے ذریعے ایک دوجے دے نال تعارف کر سکتے ہو، کرا سکتے ہو، ایک دوجے کو پہچان سکتے ہو۔ قوم دی وجہ تو کہیں دو تو تسا فخر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی موچی ہے، کوئی کمبھار ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی سید ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی شہنشاہ ہے، جو بھی ہے، اگر انہاں دے وچوں سارے جڑا اپنے تسا کمی اور گھٹیا سمجھتے ہو، او بندہ 5 ٹائم دا نمازی بھی ہے، اللہ رسول دا مخلص بھی ہے، اللہ رسول دے دین دے نال وفادار بھی ہے، تو رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک قوم والے معیار تسا مقرر کی دن سادی بارگاہ سب تو معزز او متقی پرہیزگار ہی ہے۔ اور فرمایا قوم ایک قبیلے اے بامی تعارف واسطے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، انسان قوم نال معزز نہیں بندا، انسان قوم قبیلے دے نال جنوالا مکرم نہیں بندا، انسان رقبے اور پیسے دے نال عزت دار نہیں بندا، انسان وڈی نوکری اور بڑی گاڑی اور بلڈنگ دی وجہ تو معزز نہیں بندا۔ اے مالک مولا کس چیز نال عزت دار بندہ بن دے؟ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب دی بارگاہ سب تو وڈا عزت اللہ او ہے جڑا تھوڑے جو سب تو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ طیبہ دے بازار دے تشریف کینا ہے۔ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سوق المدینہ، آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ دی منڈی چ بازار تشریف کینا ہے، کیونکہ حاکم وقت اور وڈیریاں دا یہ فرض ہے کہ وہ ہر کام کو سنبھالیں، بازار دا بھی چکر لاویں تاکہ کوئی کم تلے دا تا نہیں پیا، کوئی کم ماپ کے تا نہیں پیا دینا، کوئی دھوکہ دائی پہ نہیں پی دی، کوئی 2 نمبر سودا تا نہیں پیا بکدا۔ آقا علیہ السلام یہ بازار دے تشریف گینن، آپ نے رآ رجلا اسودا، آپ نے ڈٹھا ہی کالا غلام، حبشی غلام، سیاہ رنگت دا، ان دی بولی پہ لگ دی، مختلف ان دے ریٹ پہ لگ دن، لیکن او سڑ مار کے کھڑا دے کہ منشترانی علا شرط اللہ یمنانی انی صلوات الخمس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بازار دے تاجرو جائے میں کو خریدنا ہے خرید گنو، میرے کن جو کم کراؤن کراؤ، اگر انہیں اپنے کپڑے دھوامنے، اپنے برتن میں جھامنے، گھر دی صفائی کرنی ہے، کوئی محنت مشقت کرانی ہے، میں محنت مشقت کرنے واسطے حاضر ہاں، پر میں غریب دی ہکا شرطے 5 ٹائم دی نماز میں کو مصطفیٰ کریم دے پیچھو پڑھانی والے فاشتراہو بعدو۔ حضور نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی آگے ہویا، اس نے اس غلام کو خریدا، جس نے خریدا اپنے گھر کی نایا، فماریدہ وہ غلام بیمار تھی گیا، فعادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جینا عیادت واسطے، گویا کہ آقا علیہ السلام دا مبارک طریقہ تیرے تے میرے واسطے درس ہے کہ جنن علاقے دیچ کوئی بھی غریب بھی بیمار تھی وجہ وہ کو پوچھن ونجائے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سنت ہے، اے نہیں کہ جاگیردار اور ذمہ دار تمندار اگر بیمار ہوئے تو ان دی بیمار پرسی کی تھی ونجے، غریب اور چھوٹے گھرانے دا بندہ بیمار ہوئے تو کوئی نہ ونجے۔ آقا علیہ السلام نے حبشی غلام
جہاں کوئی دکان بھی کوئی نہیں، کوئی مکان بھی کوئی نہیں، کوئی بازار بھی کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی کوئی نہیں، کوئی خاندان بھی کوئی نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اندے گھر تشریف گن گئے ون کے اندھی عیادت کی تھی۔ آقا علیہ السلام نے جلے جوان دی حالت نہیں نا، آقا علیہ السلام نے فرمائی دی حالت نازک ہے، ان قریبی دا وصال تھی سی، جل اس دا وصال تھی میں کڑس ہے، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام آسائے کو کفن بھی دے سا، این دا جنازہ بھی پڑے سا، اور ید اللہ والے ہتھانا لے کو دفن بھی کرے سا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دیتی گئی، حضور علیہ السلام تشریف گین غسل ہویا، کفن ہویا، آقا انعامدار علیہ السلام نے اس نے کفن تو بعد جناب والا جنازہ پڑھایا، جنازہ چویج گئے قبرستان دیجئے، فہادارہ مدفنا، آقا علیہ السلام جنازہ پڑھا کے لگے نہیں گئے بلکہ قبرستان دے وچ بھی نال گئے، قبرستان دے اندر جنازہ قبرستان دے رکھا ویندا پیا، قبر دے میت کو دفنایا ویندا پیا۔ آقا علیہ السلام نے ید اللہ والے ہاتھاں دے نال چاہ کے قبر دے چڑھایا، اوتھے قبر دے کھڑے ہوئے لوگاں دے جو کہنے عرض کیتا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں امیر بندے کو پوچھ دے چاہ، کہیں رئیس آدمی دے گھر تشریف گنویں دے، کوئی امیر بیمار ہوئے ہوں دی یادہ چکریں دے، آقا علیہ السلام دے دین کو بڑا فائدہ دی ویا، آقا علیہ السلام دے صحابہ کو بڑا فائدہ دی ویا۔ اے ایک غریب آدمی ہے، اے جناب اللہ مسافر ہے، او بھی حبشی کالا سیاہ، جیسے کوئی جاگیر بھی کوئی نہیں، دکان بھی کوئی نہیں، مکان بھی کوئی نہیں، بازار بھی کوئی نہیں، رشتہ دار بھی کوئی نہیں، خاندان بھی کوئی نہیں، ایندے پوچھن نال کیا حاصل تھی دے؟ ایک غیر اہم تے غیر ضروری بندے اللہ جل مجدہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے پیارے حبیبی نہ کو دسا دے، عزت تعلق دکانہ نال نہیں، عزت تعلق بازارہ نال نہیں، عزت تعلق مکان نال نہیں، عزت تعلق خاندان نال نہیں، عزت تعلق محمد عربی دے نال وفاداری دی وجہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ عزت تعلق تقوی اور طہارت دے نال ہے، اسا رنگ رہنے دے، اسا قد کاٹ نہ دے دے، اسا حسن و جمال نہ دے دے، اسا گاڑیاں تے بلڈنگز نہ دے دے، اسا جاگیرداری نہ دے دے، اسا تا محمد عربی دی وفاداری دے دے، اسا تا شریعت مطہرہ دی خدمت دے دے، اسا تا تقوی اور طہارت کو دے دے۔ اے پیارے حبیب ڈکلیئر تے اعلان کر دو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دی بارگاہ دے سب تو اچھا درجہ مقام تے عزت ہوں دیئے جنہا اللہ جل مجدہ تو سب تو زیادہ ڈرنا لائے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جلے مکہ شریف چھوڑے نا، مکہ دے لوگاں نے ستم دی انتہا کر لی تھی، آپ نے تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نال لایا، ہجرت کر کے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ والے پاسے روانہ ہوئے۔ ظلم و ستم دی انتہا ہے، صحابہ کرام دے بھی بڑا ظلم ہویا۔ آقا علیہ السلام جلے مدینہ طیبہ تشریف گینا، آپ دے صحابہ دی تعداد زیادہ ہو گئی، ریاست جم گئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ہن 10,000 دا لشکر جرار جمع کرو، مکے واپس چلو، کیونکہ مکہ شہر سادے، ریاست سادی ہے، ان دے وارث اساں ہیں، کعبہ کل بھی ہمارا تھا، کعبہ آج بھی ہمارا ہے، لہذا چلیے کہ مکہ المکرمہ ہم نے فتح کرنا ہے۔ سارے صحابہ کرام نے اسلحوں اپنے آپ کو لیس کیتا، تیر تلوار تے کمان جو بھی اسلحہ جات اس ٹائم ہیں سارے سجا کے مکہ المکرمہ والے پاسے چلے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابہ کرام نال، آقا علیہ السلام کن پوچھا گیا سونا وڈے راہ والے پاسے ونجو یا چھوٹے راہ والے پاسوں؟ آج بھی جرے حاجی عمرہ کانا لے ویندن تسا دیکھو جرے پاسو کعبہ شریف دا دروازے ان دے سامنے لکھا کڑے باب الفتح، کوئی نہیں سمجھے کیونکہ ان پہلے میں دا بعد کو تا بنجا کو پتہ نہیں لگتا، چلو اے نشانی کھڑی تھی گئی، جرے پاسو کعبہ اللہ دا دروازے ان دے سامنے لکھا کڑے باب الفتح، فتح اللہ دروازہ، کیونکہ آقا علیہ السلام دا لشکر مبارک صحابہ اکرام این دروازے جو داخل تھی کہ سینے کعبہ دے داخل ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی سڑک تے روڈ تو نہیں وینا، اون راہ تو داخل تھی وہ جرا راہ تنگ تے سوڑے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ تاجدار صداقت جناب شاہکار عدالت منبع علم و حیاء شیر خدا سعد سعید طلحہ زبیر
اس طرح دیگر اجلہ صحابہ کرام اصلنا لیس کعبۃ اللہ دے سین دے براجمان پہ دیدن بہولا مجمع لاگے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والتسلیم دل تشریف فرما ہوئیں ٹائم تھے نماز ظہر دا سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی سبحان اللہ آخر تک بولو جو سبحان اللہ نماز ظہر دا ٹائم تھا اذان دیونی تاجدار صداقت ابو بکر صدیق بھی موجود نے سیدنا فاروق اعظم بھی موجود نے سیدنا عثمان غنی اور مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور دیگر اجلہ صحابہ کرام موجود نے پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان دے سبحان اللہ مقاتل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مقاتل فرمان لما کانا یوم فتح مکہ جدوہار مکہ فتح تھے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالن حتی علی ظہر الکعبہ فاذن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فتح مکہ علی دیوار جناب بلال کو فرمایا اے بلال کعبہ دی چھت تے چڑھ کے اذان دے اے پیارے میاں کو کیوں نہیں وے آکھا آقا علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ کعبۃ اللہ یہ مکہ المکرمہ اندہ گلیاں دے وچ گھسیٹا جناب بلال کو گئے ظلم و ستم انہاں دوتے کیتے گئے کفار مکہ نے ہر قسم دی زور ازمائی انہاں دوتے کیتی انہاں دے سینے دوتے بھاری بھرکم چکیاں اگ دے دہک دے انگاریاں دوتے انہاں کو لٹائے گئے انہاں دوتے ہر قسم دا ظلم و ستم روا رکھا گئے آج میں محمد عربی انہاں کو کعبے دی چھت دوتے کھڑا کر کے یہ ثابت کرنا چاہنا جو محمد عربی کا غلام ہوتا ہے وہی کائنات کا امام ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سمجھ آئیے کہ کوئی نا اسم بلال کوئی گلو آکھے تاکہ ابو جہل کو پتہ لگ بنے عزت سرداری دنال نہیں ملتی عزت مصطفیٰ کریم دی وفاداری دنال ملتی ہے تاکہ ابی لہب کو پتہ چل بنے عزت اور وقار مصطفیٰ کریم دی یاری دی وجہ تو ملتی ہے عتبہ شیبہ تمام تر کفار مکہ اور تمام تر فرائن امت کو پتہ چل بنے اگر انسان کو عزت ملتی ہے وقار ملتا ہے عہدہ ملتا ہے رتبہ ملتا ہے مقام ملتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وفاداری آقا علیہ السلام دی نوکری تقوی اور طہارت دی وجہ تو ملتے اسے کہ لو حسن بلال کو کعبے دی چھت تے کھڑا کیتے تاکہ کائنات کو پتہ چل بنے جرا محمد عربی دا سچا غلام تے نوکر ہوندا رہندا ہے کائنات تلے کعبہ تلے محمد عربی دا غلام ہوتے سبحان اللہ کیا بات سارے صحابہ کرام تشریف فرمانے سبحان اللہ چار بندے کافران دے سائڈ دوتے بیٹھے کیونکہ تبصرہ نگار ہر جگہ تے موجود ہوندے یہ محفل دی پئی ہے نا حبیب صاحب اور جناب اللہ نصیب صاحب انہاں دے بزرگ عالم شہر دستگیر دا ایک پروگرام ہوندا پیا شادی دے موقع دوتے پھر تبصرے کی دے ویسے یار انہاں کو تو چاہیے کو ڈھولکی علیہ السلام ہے نا کوئی اکسی سونا لنگر تو چنگائی پر نمک کم آئی کوئی اکسی یہاں نات خان تو چنگا لیکن مولوی ڈھلا ویسے مولوی تقریر چنگی کی تھے پر پیر صاحب دی کیا بات ہے کوئی اکسی یہاں مجمع ڈھلا ہاتھ کوئی اکسی سٹائی ڈھلا راضی تھا کہیں نہیں تھی ونا بل تبصرہ نگار شام ٹائم بیٹھ کر دوتے مجمع دے تبصرے ضرور کریں دے ہوندن آقا علیہ السلام دے جلے صحابہ اکرام تشریف فرمائن آقا علیہ السلام دے تشریف فرمائن چار بندے سیر دوتے بیٹھے ہیں ہک بے کو بیٹھے ہیں یار تبصرہ تو کرو کوئی تاثرات کوئی گراولا اپنے جملے انہاں دے بارے تے دسو تھوڑا کیا خیال ہے انہاں دے بارے آج جو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گئے آج محمد عربی سین کعبہ چاہ گئے آج صحابہ کرام فاتحانہ انداز دے کہا گئے کوئی تبصرہ تو کرو ہک بندہ پہ دے الحمدللہ الذی قبض ابی حتی لم یرا حاضر اليوم ہک پہ دے اللہ دا شکر ہے آج میرا پیو جیدہ کوئی نہیں سمجھ آئی شکر خدا دا آج ابا زندہ کوئی نہ کیونکہ میرا ابا ہی مکہ دا رئیس مکہ دا سردار آج اگر ایک غلام تے حبشی کو پھامے سارے مر ونجنا ہے نبی دے صحابہ آج بھی اللہ دے فضل نال عالم مقام دوتے فیض انتے قیامت تک عالم مقام دوتے فیض راسے ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی علماء حق اہل سنہ کیا بات پریشانی تا نہیں تھی انہا
ہر صحابی نبی جنتی دا نعرہ منائے طبیعت پوچھ تو نہیں دیا کیونکہ اساں نعرہ حیدری بھی مرے نے وجہ کیوں مرے نے حضور الاسلام نے شاہد فرمایا اے پیارے علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق سونا تیرے نال پیار مومن کریں دے تے بغض منافق رکھ دے مومن علی کو چھوڑ نہیں سکتا منافق نیڑے آ نہیں سکتا لیکن یہ تیم معاملہ مکمل نہیں کیونکہ ایسا ہے دو آنکھیاں لے اے نسخہ تک پورا کو نہیں دسا گیا نسخہ کافی سارا ہے اگر وہ یاد کریں تو اللہ دے فضل و کرم دینا کہیں قسم دا ٹنڈانا تے پھری کہیں قسم دی مکھی تیرے قریب کوئی نہ آسی سرکار فرمایا علی دا ذکر مومن اور منافق دی پہچان ہے مجمع کٹھے تیرے بھی طاقت کوئی نہیں غریب بندے دیکھنا چاہتے مومن کون ہے منافق کون ہے بس ذکر علی دا چھیڑ رہے ونڈ پائے ویسی تقسیم ہو ویسی پتہ چل ویسی مومن کون ہے منافق کون ہے کیا بات یا رسول اللہ پوچھا اگر لوگ کٹھے پوچھ نہیں سکتا تھوڑے وچوں انسان کون ہے تے شیطان کون ہے حیدر 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 دیکھنا چاہتے ہو انسان کون ہے تے شیطان کون ہے سونے فاروق اعظم دا ذکر چھیڑے وانڈ پائے ویسی پتہ چل ویسی انسانیت کہیں دے اندر ہے شیطانیت کہیں دے اندر ہے اگر دیکھنا چاہنے سچا کون ہے تے کوڑا کون ہے ذکر صدیق اکبر چھیڑے سچے دے کوڑے دی وانڈ پائے ویسی یہ میں دیکھنا چاہنے بے حیا کون ہے تے شرم والا کون ہے ذکر عثمان غنی چھیڑے فوراً وانڈ پائے ویسی حیا والا کون ہے تے بے حیا کون ہے کیا بات اگر دیکھنا چاہنے کہ حلالی کون ہے حرامی کون ہے ڈی این اے ٹیسٹ کروینے دیر لگ ویسی لیبارٹری دے وائنے تک بڑا خرچہ تھی ویسی لاہور رپورٹ آوے ہو سکتے کمپنی نال مل ونجے ہو سکتے کمپیوٹر تو غلط رپورٹ گھن گھنن ہو سکتے ہوئے کہندہ تے کہندہ بڑھا دے ون بس سوکھا جا طریقے نہ لیبارٹری تے ونجن دی لوڑے نہ لاہور ونجن دی لوڑے نہ جنرل ڈی این اے ٹیسٹ کراؤن دی لوڑے ایک آسان جہاں ٹیسٹ ہے ذکر سید عائشہ صدیقہ دا چھیڑ دے پتہ چل ویسی حلالی کون ہے حرامی کون ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسے گالو اساں خلفائے اربعہ دا نامی چہنے ہیں اما عائشہ صدیقہ دا نامی چہنے ہیں سونے علی دا نامی چہنے ہیں آل اصحاب دا تذکرہ بھی کرنے ہیں تاکہ پتہ چل ونجے سارے کھر رہے آئے بیٹھے سمجھ آئیے کہ کوئی نا حضور علیہ السلام دے صحابہ دے تبصرہ بیٹھے کرے نہ کیونکہ تبصرہ کر رہا ایک کافرت منافقہ دا کام ہے سرکار دی یاران دوتے پرے کن بیٹھن دے آکے یار تبصرہ تا کرو ہی کہا کہ الحمدللہ اللذی قابد ابی حتی لم یرہاز اليوم اللہ دا شکر ہے جو آج بابا کوئی نہیں اگر ابا زندہ ہوندہ بڑی تکلیف تھی وے ہاں کیونکہ سردار اگر غلامہ کو کعبہ دی چھت ہوتے لیکن تکلیف دا بیس بنے ہاں سردار کنے برداشت نہ تھی وے ہاں دوجہ بندے کو آکھنے تو تبصرہ کر دوجہ بندہ پیادے امام وجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر حاضر الغراب الاسود پتہ نہیں یارو حضرت محمد کو کیا ہو گئے انہاں کے ابو بکر صدیق بھی موجود ہے سونا عمر بھی موجود ہے انہاں کے عثمان بھی موجود ہے انہاں کے علی بھی موجود ہے انہاں اذان واسطے جناب بلال کو کعبے دی چھت چڑھا دیتے اے تو حبشی ہے کالا سیاہ ہے بے تیرا ہے کہ میں بندے کو جناب اللہ کعبے دی چھت تے چڑھیں دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابہ ہوتے تبصرہ کرنے واسطے کافراں نے تریجے کو آکھا تو تبصرہ کر وہاں کہ این یرید اللہ شیئا یغیرہ تڑپن دی لوڑ کوئی نہیں پھڑکن دی ضرورت کوئی نہیں ٹپن دی ضرورت کوئی نہیں جو اللہ کو منظور ہے وہ تھی سی اگر اللہ کو منظور ہے کہ بلال کعبے دی چھت تے کھڑ کے اذان دے وے تھوڑے پیو کنے اتر سکدا ہی نہیں اگر اللہ کو منظور ہے کہ بلال تھا نہ ہوئے بلال کو تو کوئی کھڑا سکدا ہی نہیں بلال دے تھا کھڑا ہونا محمد عربی دے تھا بھیجنا یہ چیز دی بین دلیل ہے بلال دے مؤذن ہومر دے ہوتے بلال دے کعبہ دی چھت تے چڑھن دے
کیا بات کیا بات چوتھے کو آخر تو بول وہاں کہ میں انی لا اقول شیئا میں تو نہیں بولے دا انہاں کہ یار ہر ویلے ٹکرا تو گندا رہے حضور علیہ السلام نال جنگا تو کرندہ رہے آقا علیہ السلام دے خلاف سازشاں تو کرندہ رہے فتنے دا منڈ تو بندہ رہے آج تو کوئی گال نہیں کرندہ انہاں کہ انی لا اقول شیئا میں کوئی گال نہیں کرندہ وہ کہ اتنا ڈر پوک نہ بنا آخری علاقے دا سردار ہے مکہ دا سردار ہے فوج تیرے کھن فن حرب تو واقف ہے پلت تھا ہر قسم دا تو جان دے پکھانڈ بازی تیرے ہوتے مکتی بھئیے کیوں نہیں بولے دا انہیں کہ انی لا اقول شیئا میں کچھ بھی نہیں بولنا انہیں کوئی ریزن کوئی سبب کوئی وجہ انہیں کہ انی اخافو این یخبر بھی رب السماء وہاں کہ میرا تجربہ ہے اسا ہوں دے اسے مکہ اے نبی سونا ہوں دا مدینہ اسا مکہ دیاں وادیاں تے گھاٹیاں تے غارہ دے اندر رات دے اندھارے دے وچ کوئی میٹنگ کروں ہاں مکہ آجاں کو پتہ بعد وچ لگدا ہی مدنی سرکار کو پتہ پہلے لگدا نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و مقام مصطفیٰ کیا بات میں گال نہیں کرے دا ہو سکتے آسمانہ در اب ای سونے کو دسا دے وے تو مسئلہ سارے وستے پیدا تھی ویسی ایڈا ہزار در لشکر موجود ہے ہو سکتے سارا تکہ بوٹی کر چھوڑیں انی لا اقول شیئا انی لا اقول شیئا انا خاف ان یخبر بھی رب السماء کیونکہ میرا تجربہ ہے اگر ایک کوئی بیا نہ ڈسے تو آسمانہ در اب ضرور ڈس رہے دے دوسری روایتوں کہ میرا تجربہ ہے ایک بیا کوئی نہ ڈسے آسمانہ در اب بھی نہ ڈسے زمین دا ذرے ذرے کو اللہ زبانہ تعالیٰ فرمائے دے ریتے ذرے کو ڈسا دے نن کے تھیا کیا ہے انی اخافو میں کو ڈر پہ لگ دے ان یخبر بھی رب السماء کتھیں کو آسمانہ در اب نہ ڈسا دے وے بس حال ایک گال کرے دا ودائی اتا جبریل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ دے جا گیا فاخبر بما قالوا آکے عرض کی تھی سونا اے چار بندے صحابہ دے مخالف اے چار بندے رسول اللہ دے مخالف اے چارے دین اسلام دے مخالف اللہ دی توحید سونے نبی دی نبوت دے مخالف تے فلا گال بیٹھے کریں در آقا علیہ السلام کو جلے خبر ملی نا آقا علیہ السلام نے صدے آقا علیہ السلام جلے صدے تو اقروا ما قالوا تو جرا کچھ نہ آقا اقرار کی دا وہ چوتھا پیا دے میں جو تھوا کو آقا کوئی گال نہ کرو کوئی نہیں سمجھ آئی میں جو تھوا کو آقا کوئی گال نہ کرو ای نبی کو پہلے پتہ لگ میں دے ہن بھگتو کیونکہ پتہ چل گئے جلے حضور علیہ السلام نے فرمایا فلانا تائیں گال کی دیئے جی کی دیئے دوچھے کو تائیں کی دیئے جی میں بھی گال کی دیئے تائیں فلانا جملہ آکے جی میں بھی آکے چوتھے کونے تائیں آکے آکے سونا ہون تو میں نیڑے بیٹھا جلے پرے ہمیں اولے منید ہمیں ہر چیدہ پتہ ہے کیا بات سبحان اللہ ایشا مکہ دا کافر مکہ دا سردار بھی منے دے کہ اللہ دا نبی ہوں دے ہو جو کو ہر شدہ پتہ ہوئے آج اگر کوئی کلمہ پڑھ کے حضور نبی پاک علیہ السلام دے علم دوتے اعتراض کرے آقا علیہ السلام تو تسلیم دی اس صفت تے خوبی کو نہ منے ان دوتے حد سیف ہے ان دی عقل تے سوچتا ماتم کرنا چاہیے دے کیونکہ مکہ دے کفار بھی چیز دے اقرار کریں در سونے نبی علیہ السلام تو تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دا علم عطا فرما چھوڑے جلے انہیں گال کی تھی نا حضرت بلال دوتے تبصرہ کی تھا اللہ جل مجدو نے اے آیت کریمہ نازل فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور نبی دے غریب صحابہ دوتے بالخصوص جناب سیدنا بلال حبشی دوتے تبصرہ کرنا لے ہو عزت پیسے نال نہیں ملدی عزت رقبہ جہات نال نہیں ملدی عزت سرداری نال نہیں ملدی عزت جناب اللہ بڑیاں گڑیاں دے نال نہیں ملدی عزت ریاست اور سیاست نال نہیں ملدی عزت ملدی ہے تا دین مصطفیٰ دے نال عزت ملدی آقا علیہ السلام دی یاری اور وفاداری دے نال اے جناب بلال اللہ دا پیار ہے کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا وفادار ہے اللہ دے دربار کی دا بڑا مقام اور عزت اکرام ہے کیونکہ اے دین متین دے نال مخلص ہے آقا علیہ السلام دی شریعت دے نال مخلص ہے اس گلو جتنی عزت اور مقام اس وقت انہاں دیئے کوئی کائنات دا بڑے تو بڑا آدمی و عزت حاصل کر سکتا زجر اللہ تعالی ان التفاخر بالانصاب والتکاثر بالاموال والازراء بالفقراء
رب العزت نے ترے چیزوں تو سختی دے نال منع کیتا خبردار کدی خاندان دوتے فخر نہ کرا ہے خبردار کدی بھی پیسے دوتے غرور نہ کرا ہے کثرت دولت دی وجہ تو کدی مان نہ کرا ہے والازراء بالفقراء تے کدی اللہ دے نیک بندیاں نال پنگا نہ گھنا ہے کیا بات سبحان اللہ اللہ دے برگزیدہ بندیاں دے نال کدی چھیڑ خانی نہ کرا ہے کیونکہ اللہ دے مبارک بندے کاملین اے اللہ دے جناب والا بڑے نیڑے تے قریب ہوندے اللہ دے دوست تے ولی نے انہاں دے نال اگر کوئی دشمنی کی تو ہے تو خود خدا دے نال دشمنی ہو سی کیونکہ عزت جناب والا کیا آلہ کی ہم دے کپڑیاں دی وجہ تو نہیں عزت انسان دے مال و متاع دی وجہ تو نہیں عزت جنر میں مل ہے تقوی اور طہارت دی بنا دوتے ملی بے شک اس سے کہلو انہاں عزیزہ نے ان خوشی دے موقع دوتے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو ذکر خیر دی محفل سجائیے این چیز دی دلیلیں ودے سیدھے راہ دیتے ہیں کوئی نہیں سمجھ آئی وگرنہ موسیقی دی محفل ہر قسم دے خبیث لوگاں دے جمع ہونا ہر قسم دے غیر شرعی رسوم کو ادا کرنا یہ تمام تر ناجائز طریقے نے جنہ تو اللہ نے بھی منع کیتے تھے اللہ دے رسول نے بھی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ جدن بھی شادی دا کریں بھی ارینجمنٹ ہوئے پہلے تو والدین دی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے کوئی نہیں سمجھ آتی پہی یہ جوانہ واسطے جدن بھی شادی کی تھی ونجے انہیں تقوی اور طہارت کا خیال کیتا ونجے والدین دی رائے کو ترجیح دیتی ونجے مثلا سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ بیٹن سیدنا اسحاق علیہ السلام دے آپ دے والد گرامی نے آپ کو منع کیتا آمرہو اللہ ینکہا امرأة من الکنعانیین آپ نے فرمایا پتر کرے کنعانی عورتوں دے نال شادی نہیں کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت کھڑی ہو کر اس کے سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کو اپنے والد گرامی نے حکم دیتا اللہ ینکہا امرأة من الکنعانیین کہ اے بیٹے یعقوب تساں کہیں کنعانی عورت دے نال نکاح نہیں کرنا اب حضور میں شادی کیتا کرا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد گرامی سیدنا اسحاق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تساں شادی کرنی این کہ ہمیں بناتے خالی ہی تساں شادی کرنی اپنی ماسی دی بیٹی دے نال ابا حضور ہوتا دور آن دیں حضور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو حکم ملا بیٹا پریشان نہیں ہونا تھواری اگرچہ خالہ دور ران دی ماسی دور ران دی سفر بڑا دور دے کوئی حرج نہیں شادی اتائی کرنی کیونکہ میں والد دی رضا آئندے ویچے سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمائے دن توجہ الى خالہی لین کے ابنتا میں ٹور پیاں سفر کی تم کہ ماسی علیہ پاسے ونیا شادی کرا اجراج سادے کن رواج ہے کہ 15ویں گڈیاں لمبیاں چوڑیاں بساں یہ برل ساریاں بات جا چیزیں نے اپنوں تے بوجھ زیادہ کرنے لینے پہلے یہ طریقہ کوئی نہ ہوتا مثلا سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سلیمان فارسی بیٹھے حضرت سلیمان فارسی آقا آئے ابو قتادہ میری عمر کافی ساری تھی گئی ہے یار میری شادی بھی کوئی نہیں تو پچھلی عمر ہے ویسے جسمانی طور پر میں تکڑا اگر کوئی شادی دا مسئلہ تھی ونیا تو چکی گا حلیت الاولیاء دے اندر امام ابو نعیم نے لکھا انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے ایک جگہ تے رشتہ ہے چل دیں ڈوئے اگر رشتہ ریڑی تو نے دکھارا نے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سلیمان فارسی ٹور پہن کیا دے اس رہے کی پیغام میں نکاح کو ملوں سارے لندن تو آئے بیٹھے ہو یہ رشتہ کرنا ہوئے پیغام دینا کیا دے اس رہے کی ڈھوک دے ہونا سیدنا ابو قتادہ نے فرمایا تو نہیں ڈھوک دے دے حضرت ابو قتادہ نال چل پہن سلیمان فارسی کو فرمایا نے سائد ہوتے رکو میں من کی گل بات کرے نا آپ چلے گئے ون کے تھا کونے صحابی رسول جلیل القدر صحابی حضور علیہ السلام انہاں دا مشورہ پسند کرے دن خندق انہاں دے مشورے دے کھودی گئی انہاں دے نام دا خیمہ علیحدہ لگا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے تابعین دے وچوں نے جلیل القدر صحابی اللہ نے بڑا مقام عطا فرمائے اگر انہاں دے نال تساں اپنی بیٹی دا نکاح کر دیو تو بڑی اچھی گل ہے گھر والیاں نے آکھا اے ابو قتادہ حضرت سلیمان آپ فارس دے نے عمر بھی پچھلی ہے
اتنا انہاں دا خاندان بھی کوئی نہیں، کوئی گھر بار بھی کوئی نہیں، اسا انہاں کو رشتہ نہیں دے، اگر تساں تیار ہو تو شادی کر دینے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ہن برات تا کوئی نہیں، بظاہر آپ کوئی تیاری کر کے بھی کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر میں نے رشتہ کریں تو ٹھیک ہے۔ 2 منٹ لگے، اجاب و قبول تھیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی آپ دنال ٹور دی تھی۔ آپ عورت کو کھن کے جلے بارو آئے نا، تو سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح میں جھکا کی دیا۔ آپ نے فرمایا کی میں کیا بنا؟ آکے سونا تیرا مسئلہ تو حل نہیں تھیا، سادہ مسئلہ حل تھی۔ یہ طریقہ یعنی اختصار دا، شادی دے چبوچ کو نہ، پریشانی کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کو آپ دے والد گرامی نے فرمایا بیٹا تساں بھی چلے ونجو اپنی خالہ دے گھر ون کے تے اتھاں رشتے دی گل بات کرو۔ اللہ جل شانہ فضل فرمیسی ابا حضور سفر کا فلم ہے۔ آپ نے فرمایا سفرہ تو نہیں ڈرنا، کیونکہ حکم پاک پیغمبر دے، نبی دے ہر حکم دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہو دیئے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام دے حکم دے مطابق آپ چلے، بس آپ نکاح واسطے جلے چلیں۔ ادرکہ اللیل فی بعد الطریق، چلدے چلدے رات تھئیے، سمر دا ٹائم تھے، بس آپ نے کیا فقید ہے فباتا متوسدن حجرہ، آپ ایک پتھر دی ٹیک لگ کے سمجھیں۔ فرآ ماجر نائمو، آپ حالت خواب دی چلے دے پہن، ایک سیڑھی جری آسمان تے لگی کھڑیے، تارج الملائکہ و تنزل، فرشتے ہوتے لاندھے بھی کھڑدن، ویندے بھی پہن، آندھے بھی پہن، ویندے بھی پہن، بڑی عجیب و غریب کیفیت ہے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئیے، اے یعقوب پریشان نہیں تھی وڑا، انی ان اللہ، میں اللہ، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے مالک مولا فرماونا کیا جانے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَدْ وَرَّسْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ، میں تے کوئی پاک سرزمین دا مالک بنے نا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے عرض کی دی مالک و مولا میں تو بن گیا وارث، میں پیا کرنا میں نا شادی، آخر شادی تو بعد بچے بھی ہو دن، بچے اندر میں تو کچھ سوچنا پوندے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذُرِّيَّتِكَ مِن بَعْدِكَ، ہون فی الحال ہی ارض مقدس ایدہ مالک تے وارث توئے، جرم تیری اولاد تھی سی میرا وعدہ تھیا، میں ایدہ وارث ایدہ محتمم تے ایدہ نازم تیری اولاد کو بڑے ساں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمیدن ثم انا انی معک احفظک، رب العالمین دی بارگاہ چ آپ نے عرض کی دی مالک مولا میں کو جو اس زمین دا تو پیا وارث بنے دیں، اتنا تا بندے ہی کوئی نہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انی، بے شک میں، معکم میں تیرے نالا۔ باری تعالیٰ وقت کے بنسی رب نے فرمایا احفظکا، میں رب ہو کے تیری حفاظت کرے ساں، مجھا نہ تھی اے جنگلے بیابانے حتی اردک الہ ھذا المکان، اے مالک و مولا میں تو شادی دی غرض سے پیا میں نا، شادی کر کے میں واپس اپنی علاقے چلاوے ساں، وقت کی میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا پریشان نہیں ہونا، ابے حضور دی بارگاہ تو بھیجے سا ولا واپس تو صحیح جگہ دے تے آ بجنا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمائے میں حیران ہویا، یہ کت ہی سی تھا؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اجعلہ بیتن تعبدنی فیہ فہو بیت المقدس، رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتھائیاں سائیں اپنا مسجد بناونی ہے، اپنا پہلا گھر بناونے، اون دا نام اسی بیت المقدس۔ سبحان اللہ۔ عید تحت تمام مفسرین نے الانس والخلیل کتاب دنائے، دو جلدان اندر عربی دے اندر موجود ہے، اون دے وچ جناب والا بزرگاں نے فرمایا اس حدیث پاک دے تحت جیرا بندہ اپنے والدین دی رضا دے مطابق، والدین دی پسند دے مطابق شادی کرے، رب تعالیٰ اون دے ہتھوں ہمیشہ وڈے کام کرویں دے۔ مسجداں بیت المقدس جناب والا تعمیرہ، اے ساریاں دے سارے مرہونے محنت اپنے والدین دی تعظیم و توقیر دی وجہ تو ہے، اپنے والدین دی عزت رکھامر دی وجہ تو ہے، کیونکہ جتنا کچھ والدین اپنی اولاد دا بھلا جان دیں اتنا بھی کوئی جان سکتا۔ اگر اجازت ہوتا ہے سبحان اللہ، کیا بات۔ آج کہتی ہے ویسی سب تو پہلے شادی تو تحفہ دیتے ویندا انگوٹھی دا، تے انگوٹھی بھی کیری چیز دی؟ سونے دی۔ بعض اوقات تا پورا ہاتھ بھر دیتا ویسی انگوٹھیاں دے نال،
یاد رکھے میرے استاد گرامی بھی تشریف فرمانے پیر و مرشد بھی ہے نے میں انہوں نے قدم پکڑ کے پیار کرے نا پہلی تا گالے علماء نے فرمایا ہر بندہ انگوٹھی پاوے نا پریشان تھی گئے ہو سبحان اللہ صاحب ہدایت لکھے اگر پاونی بھی ہے چلو سنت سمجھ کے توت انگوٹھی دا نگ اندر والے پاسے ہوئے شو واسطے نہ ہوئے کیونکہ اے بہر رکھنا دشمنان صحابہ دا طریقہ ہے اور اندر والے پاسے رکھنا اے غلامان مصطفیٰ دا طریقہ ہے سبحان اللہ تے انگوٹھی بھی ہک نہ دو پا سکتے ہو نہ ترائے نہ چار نہ اے نظریہ رکھ سکتے اے انگوٹھی جری پاتی ہم این دی وجہ تو میرا کاروبار بڑا سدھ ہے فلانا پتھر میرے مقدر نال مل گئے کملا نہ بان تو نے کلمہ پڑھا ہے خالق مالک اور رازق خدا کو مانتا ہے پتھروں سے رزق نہیں ملتا اللہ جل مجدو نے جو قسمت میں رزق لکھ دیا ہے انگوٹھی بندہ پہنے یا نہ پہنے مل جاتا ہے اور پتھرہ نال رزق نہیں ملتا رزق اللہ دی مرضی نال ملتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حقہ اہل سنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گینا حضرت عبداللہ بن عباس فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ خاتم من ذهب فی ید رجل آقا علیہ السلام تشریف گینا صحابہ کرام دا مجمع تشریف فرمائے لگا ہوئے آقا علیہ السلام لٹھا ایک بندہ اپنے ہاتھ دے وچ سونے دی انگوٹھی پا دی بیٹھے کس دی انگوٹھی سونے دی فنازعہ حضور علیہ السلام نے صاحب فرمائے ہاتھ اڑتے کر جلے ہاتھوں نیڑے کیتے آقا علیہ السلام نے لہا کے فتارہ بھکا سکی فقالا یعمد احدکم الى جمرۃ من نار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھوڑے جو کچھ بندے ایسے ہن کہ جیرے جہنم دے انگارے کو اپنے ہاتھ دے وچ پہنن کیونکہ سونے دی انگوٹھی پاونا کلمہ پڑھنا لے دے واسطے میں جی میں ہاتھ دے وچ انگارہ پاتا بنے فقیل للرجل بعد ما ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام انگوٹھی لہا کے بھکا کے ایک گل ارشاد فرما کے اپنے گھر والے پاسے چلے گئے دیگر صحابہ کرام نے اس بندے کو آقا میں اس طرح کر خذ خاتمک انتفع بھی اے انگوٹھی چاچا ادھر نفع حاصل کر اے تیرے واسطے پاونا حرام ہے اپنی بیوی کو رے بیٹیاں کو رے بہو کو پوا رے ویچ کی دا پیسہ اپنو دلا چھوڑ اے تیرے واسطے جائز ہے آقا علیہ السلام دی ناراضگی مرد دے پامر دی وجہ تو ہے کیونکہ مرد واسطے کلمہ پڑھن والے واسطے سونا حرام ہے چاہ کے تو نفع حاصل کر اس بندے نے جرا جواب نہیں دینا قیامت تک دے ہر عاشق واسطے مشال راہ ہے ہر کلمہ پڑھن والے واسطے گائیڈ لائن ہے آقا علیہ السلام دے صحابی نے عرض کیتا لا واللہ لا آخذو ابدا وقت تارہ رسول اللہ لوگوں اساں چیز کو نہیں چاہ سکتے جیری چیز کو آمنہ دلال نے بھگا چھڑا آقا کو جنہ پسند ہے انگوٹھی میں مرد دم تک یہ انگوٹھی پا نہیں سکتا کیونکہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو ای تو نفرت ہے تو میں بھی تو سرکار دا غلام میں کو بھی آج تا سا پہلا توفہ دے میں انگوٹھی دا وہ بھی سونے دی کیرا پتنی تو کلمہ پڑھائی کہ قوت راضی کریں دیں اللہ جل مجدو نے انہا چیزاں کو نہ پسند کیتا ہے کہ خبردار جیرے چیزاں میں کو نہ پسند دیں میرے حبیب کو نہ پسند دیں وہ کلمہ پڑھانے لے کیا ہونے چاہیے نہ پسند آخری روایت حضور نبی پاک علیہ السلام دی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا فرمانے علی شان لیکن راوی سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافرہ کانا آخر احدہی بی انسان من آلی فاطمہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دے مبارک طریقہ ہی جڑن کہیں سفر ہوتے منجنا سب تو پہلے ازواج مطہرات انہاں دے گھراں دے جو تھیں دے آخر ہوتے سیدہ زہرا دے گھر مبارک اچ قدم رکھ دیا تو جلے سفر تو واپس آوے نا سب تو پہلے سیدہ زہرا دے گھر چاند دیا یعنی آپ دا ونجن بھی سیدہ زہرا دے گھر دے وچوں تے آپ دا آون تے واپسی بھی سیدہ زہرا پاک دے گھر دے وچوں آپ فرمیندے نے ایک بار اس طرح تھیا آقا علیہ السلام سفر ہوتے گئے وقد اللہ قط مسحن او سترن علا بابیہا میں آقا علیہ السلام دے سفر دوتے منجر تو بعد دو کم کیتے ایک کم ایک ہی تھا کہ میں نے اپنے پردے دے ہوتے اپنے گھر دے دروازے دے ہوتے پردہ لایا او جن دوتے ہیں تصویران جن دوتے کیا ہے تصویران
تے تصویر دے بارے حضور اسلام نے فرمایا جس گھر وچ کتا ہوئے یا تصویر ہوئے اتھا رحمت دے فرشتے نازل پریشان تھی گئے ہو آج تاں سب مولویاں دے اشتہار وین چپ دن معلوم ہوتے جو میں فلمی اشتہار ہوئے جبکہ سارے شیخ طریقت ہوئے سارے اساتذہ کرام ہوئے باشمول بندہ ہے نا چیز اسا اکثر آدھے رہے ہیں میاں اسا ہی چیزوں دے کہل کوئی نہیں کوئی اگر چھپیں دا بھی ہے تو ثواب گناہ دا ذمہ دار آپے ورنہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما چھوڑے جس گھر دے وچ کتا ہوئے جرائی میں شوقیہ رکھا ہوا ہوئے کوئی غرض نہ ہوئے اتھا بھی رحمت دے فرشتے نازل نہیں تھی دے تو جتا تصویر لگی کھڑی ہوتا بھی رحمت دے فرشتے نازل نہیں تھے چاہے وہ تصویر کا سردار دی ہوئے کسے عیار دی ہوئے کسے مکار دی ہوئے کسے پیر دی ہوئے کسے مرید دی ہوئے سیاستدان دی ہوئے کہیں سائنسدان دی ہوئے جتنا بھی تصویر لگی ہوئے اتھا رحمت دے فرشتے نازل مجھے تھی گئے ہو کیونکہ کہ مولوی دی گال نہیں کہ پیر دا مسئلہ نہیں کہ مرید دی گال نہیں کسے محقق دی گال نہیں اے او نبی دی گال ہے جندنا دا ملاد منی بیٹھے سبحان اللہ کیا بات سیدہ زہرا پاک فرمائدن میں نے تصویر اللہ پردہ اپنے دروازے دو تلائے دوجہ کم وحلت الحسن والحسین قل بین من فتہ میں نے دو چاندی دیا کڑیاں پڑوا کے حضرت امام حسن اور حسین کو پوایا دو کم میں کیتن حضور علیہ السلام دے سفر تمنجر دو بعد فقادمہ فلم یدخل آج جلے واپس والن حضور علیہ السلام میرے گھاری داخل نہیں تھے آقا علیہ السلام دا مبارک طریقہ ہے جدن آمین ہاں پہلے میرے گھر دوی تشریف کی نہ دیا آج ایک سفر تو واپسی تھا آپ دروازے دے قریب آئیں لیکن جو ہی آپ نے دروازے دے تصویر آلہ پردہ نٹھے آقا علیہ السلام نے رخ انور موڑ گی دے اب واپا تشریف گھن گئے میرے گھر دے اندر میرے در دولت ہوتے تشریف گھینا کے اندر داخل نہیں تھے میں کو پتہ چل گئے میرے ابا حضور میرے ہوتے ناراض کیوں ہوئے آقا علیہ السلام تشریف کیوں نہیں گھنے آپ فرمائیں فہاتا قطی ستر وفقت القلبین انیس سبی شین میں نے دوہے جرے کام کی دیں اپنے ہتھاں نال ختم کی دیں پہلے تو پرتا پھاڑے بھی کہ تصویران دی وجہ تو اللہ دا رسول تشریف نہیں گنایا دوجھا میں نے کڑیاں لہن کیونکہ آقا علیہ السلام کو مرد واسطے کڑی بھی ذرا اچھا بولو جرے پاڑی پاتی بیٹھو چپ رہو باقی بولو سبحان اللہ ایمان نال دس ہے اگر امام حسن پاک اور سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہما آپ کڑی پامن تے حضور علیہ السلام نہ پسند کریں تے تو میں پوا کا پسند کرے سن جیری چیز امام حسن مجتبہ واسطے نہ پسند ہے جیری چیز امام حسین شہید کربلا واسطے نہ پسند ہے اور قیامت تک ہر کلمہ پڑھنے واسطے نہ پسند ہے میرے آقا علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی نے آپ نے پردہ بھی پھاڑا آپ نے کڑیاں بھی تروڑیاں وقاتات منہما تروڑیاں نہیں بلکہ کٹ بھی سٹیاں فن تلک الہ رسول اللہ شبکیان دوئے شہزادے روندے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ تجازت ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کیوں روندے ہو کیوں پریشان ہو تو بچے نے عرض کی تھی امی حضور نے کڑیاں سریع لبھا کے تروڑ چھوڑیں کٹ چھوڑیں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا میرے شہزادے ہو میری اہل بیت اطہار کوئی چیز سے بھی نہیں رہتی میں نبی اپنی اہل بیت واسطے پسند ہی نہیں کریں دا آج تک کوئی سلطان بہو علیہ رحمت دے دربار تے گئے آج کوئی سیدنا عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ دے دربار مبارک دوتے گئے واپسی دوتے کڑی پاتی ہوئی کوئی عجیب و غریب چھلے پاتے ہوئے ایک ہی تو گھینے ہو فلاں دے دربار دوتے اور تو کملہ تے جھلا ہو گئے تک کوئی سلطان العارفین دے دربار تو کڑی تلت ہیے سلطان العارفین دا مسلح نہیں دی سا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل لہذا اہل سنت و جماعت دے جملہ مشایخ چاہے دنیا تو چلے گئے یا صحیح مانے جرے مشایخ اکابرین اس ٹائم موجود نے انہاں دے نہ خرافات اور لغویات نال کوئی تعلق نہیں کیونکہ سارے نبی علیہ السلام دا کوئی تعلق نہیں جری چیز کو سارے نبی سننے نے پسند کی دے صحابہ نے بھی نہ پسند کی دے جرا صحابہ نے نہ پسند کی دے تابعین تبع تابعین نے نہ پسند کی دے جرا انہاں بزرگ نے نہ پسند کی دے اور سنیا دے پیرہ نے نہ پسند کی دے جرا سنیا دے پیرہ نے نہ پسند کی دے انہاں مریدہ فقیرہ نے بھی کو نہ پسند کی دے لہذا کہہ دے مذہبی جائز تو پاوے سنی کو زیب نہیں دیندہ کہ سنی بھی حرکتہ کرے کیونکہ مرد واسطے لوہے دی جنابلا انگوٹھی پامنا بھی نہ جائز تانبے دی انگوٹھی پامنا بھی نہ جائز
पित्तल दी अंगूठी पावना भी नाजायज, इंदे वास्ते जनाब छल्ले पावना भी नाजायज, क्योंकि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया लूहैल बंदे दे बारे क्या वजह है, इन्हां दे हत्थां कोलों इन्हां दे जिस्म कोलों मैं को जनाब वाला बुत्तां दी बदबू आंदी है। सहाबा किराम नाल गौर नाल लिठा तो एक आदमी ने लोहे दी अंगूठी पाती हुई है, मालूम होया मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को ए छल्ले मुंदराने कतन कतन ना पसंद ने, ते जण आका ना पसंद करन इसे गलो अपने शादी ब्याह दे मामलात को ऐसा मुबारक बना कि तेरी शादी भी अल्लाह को ही पसंद होवे ते अल्लाह दे रसूल को भी पसंद होवे। ऐसा मुबारक प्रोग्राम बना इलाके के अंदर जेरे बेहयाई दे प्रोग्राम करे दिन ओ भी तेरे मुबारक प्रोग्राम तो मुतासर थी के अपनी शादी दे खुशी दे मौके होते अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम दा जिक्र खैर करावे। अल्लाह ताला दी पाक बारगाह दुआ है अल्लाह ताला इस जवान दी शादी को मुबारक करे, अल्लाह ताला इन्हां को दायमी खुशियां अता फरमावे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।